اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ اس دنیا میں جو بھی انسان آیا ہے اس کو ایک نہ ایک دن مرنا ضرور ہے۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ کوئی بھی جاندار ہو، دیر سے ہی صحیح لیکن سب کو یہاں سے جانا پڑے گا۔ کبھی ایسا ممکن ہو پائے گا کہ انسان یا کوئی بھی جاندار موت کو دھوکہ دے سکے؟ کیا کبھی سائنس اتنی ترقی کر پائے گی کہ مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کر سکے، یا پھر اس کو کبھی نہ مرنے والا امورٹل بنا دے؟ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ امریکہ کی ایک کمپنی آلریڈی اس پروجیکٹ پر کام کر رہی ہے، یعنی موت کو دھوکہ دینے والے فارمولے پر بڑی تیزی سے کام ہو رہا ہے۔ جس طرح ایئرپلین کی ڈیزائننگ کو ایروناٹکس کہا جاتا ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز کی ڈیزائننگ کو الیکٹرانکس اور روبوٹس کی ڈیزائننگ کو روبوٹکس، اسی طرح انسان کی ڈیڈ باڈی کو پریزرو کر کے اس امید سے کہ اس کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اس فیلڈ کو کیرونکس کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کافی پر امید ہے کہ آنے والے 50 یا 70 سالوں کے بعد میڈیکل سائنس اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انسان کو مرنے سے روک سکے یا پھر مرے ہوئے انسان کو واپس زندہ بھی کر پائے۔ اسی وجہ سے جن لوگوں کو مرنے کے بعد واپس اسی دنیا میں زندہ ہونے کا شوق ہے اور وہ میڈیکل سائنس پہ اتنا بھروسہ بھی رکھتے ہیں، ان کے لیے اسکاٹ اسٹیل ایریزونا میں ایلکو نامی کمپنی کا ہیڈ آفس موجود ہے۔ باہر سے دیکھنے پر یہ آفس کسی عام آفس کی طرح لگتا ہے، لیکن بلڈنگ کے سینٹر میں ایک عجیب و غریب منظر دیکھا جا سکتا ہے۔ دھوئیں چھوڑتے ہوئے اسٹین لیس اسٹیل کے ان بڑے بڑے کنٹینرز میں لگ بھگ 300 لوگوں کی ڈیڈ باڈیز موجود ہیں، اور 33 پیٹ اینیملز کو بھی یہاں دوبارہ زندہ ہونے کی امید میں فریز کیا گیا ہے۔ یہاں انسان کی موت کو اس انداز سے نہیں دیکھا جاتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، بلکہ ایلکور کی ٹیم کا ماننا ہے کہ یہ لوگ بھی نارمل انسان ہیں، بس ان کا دل نہیں دھڑکتا اور وہ ایک لمبے عرصے تک چپ چاپ سو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی باڈی کا ہر ایک پارٹ بالکل پرفیکٹ کنڈیشن میں ہے۔ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان 300 لوگوں کے لیے وقت اگلی کئی دہائیوں کے لیے رک گیا ہے۔ 70 سالوں کے بعد اگر واقعی میڈیکل سائنس ان کو زندہ کرنے میں کامیاب ہو گئی تو یہ اپنے فیوچر میں واپس زندہ کیے جائیں گے، جیسا کہ ٹائم مشین یا ٹائم ٹریول جیسی سائنس فکشن موویز میں دیکھا جاتا ہے۔ ان کنٹینرز کے اندر اتنی شدید ٹھنڈک ہے جتنی دنیا کے سب سے ٹھنڈے علاقے انٹارکٹیکا میں بھی نہیں ہوتی۔ لیکوڈ نائٹروجن سے بھرے ہوئے ان کنٹینرز کے اندر کا ٹیمپریچر حیرت انگیز طور پر -196 ڈگری سیلسیس ہوتا ہے، جس کو کمپیوٹر کی مدد سے 24 گھنٹے کنٹرول کیا جاتا ہے، اور پاور آؤٹ ایج کی صورت میں بیک اپ جنریٹرز بھی موجود ہیں۔ ایک بڑے کنٹینر میں 4 فل باڈی پیشنٹس اور 5 نیورو پیشنٹس یعنی صرف ان کے سر موجود ہیں۔ جی ہاں، یہ چھوٹا کنٹینر صرف انسان کے سر اور چہرے کو فریز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ 300 میں سے 116 پیشنٹس نے صرف اپنے سر فریز کروائے ہیں، جس میں ان کا برین اور اس میں موجود تمام میموریز اور ڈیٹا 100% سیف ہے۔ کرونکس ریسرچر کا ماننا ہے کہ جب ان کو واپس زندہ کیا جائے گا تو ان کا صرف فیس اور برین ان کا اپنا ہوگا، جبکہ ان کے بقایا باڈی پارٹس آرٹیفیشل ہوں گے۔ ان کو اپنے مرنے سے پہلے کی تمام چیزیں اچھی طرح یاد ہوں گی اور وہ اپنے برین کو ویسے ہی استعمال کر پائیں گے جیسا ایک نارمل انسان کرتا ہے۔ ان کی آرٹیفیشل باڈی ان کے اپنے برین سے سگنل بھی ریسیو کرے گی اور ان کا آرٹیفیشل ہارٹ ویسے ہی بلڈ کو پمپ کرے گا جیسے اصلی دل کرتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سب ممکن کیسے ہوگا؟ کریونکس اتنا سمپل بھی نہیں جتنا ہمیں نظر آ رہا ہے۔
صرف لیکوڈ نائٹروجن میں باڈی کو ڈال دینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ یہ ایک فل پروسیس ہے اور بہت کاسٹلی بھی۔ فل باڈی کو 50 سالوں کے لیے کرائیو پروٹیکٹ کروانے کے لیے $2,20,000 یعنی تقریباً 1,65,00,000 روپے لگتے ہیں، اور اگر کسی کو صرف اپنا سر کرائیو پروٹیکٹ کروانا ہو تو اس کے $80,000 اپنے مرنے سے پہلے ہی پے کرنے پڑتے ہیں، جو تقریباً 60,00,000 روپے بنتے ہیں۔ کنڈیشنز ایکسیپٹ کرنے کے بعد جب ساری ڈاکومنٹیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو آپ پیشنٹ کا نام ایلکور کی ویٹنگ لسٹ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ویٹنگ لسٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ایلکور کے ڈاکٹرز کی ٹیم اب پیشنٹ کے مرنے کا انتظار کرنے لگتی ہے۔ جی ہاں، ڈاکٹرز کی ایک ریموٹ ٹیم جو 24 گھنٹے ان کال رہتی ہے۔ جیسے ہی ان کو خبر ملتی ہے کہ پیشنٹ مرنے والا ہے تو وہ فوراً ہاسپٹل پہنچ کر اپنے خاص انتظامات کرنا شروع کر دیتی ہے۔ پیشنٹ کے مرنے کے فوراً بعد اس کو 1 گھنٹے کے اندر اندر ایلکور کی فیسلٹی میں لایا جاتا ہے اور اس کی باڈی پرائیویٹ پروٹیکشن کا پروسیس سٹارٹ کر دیا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ مرنے کے بعد جتنا جلدی اس پر پروسیس سٹارٹ کیا جائے گا اتنا ہی اس کے دوبارہ زندہ ہونے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن آخر وہ کون سا پروسیس ہے جو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے؟ تو جی، اس پروسیس کی بات میں کروں گی نیکسٹ پارٹ میں۔ نیکسٹ پارٹ انشاءاللہ جلدی اپڈیٹ کیا جائے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔